بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائریکٹ لائن ود اسمل جامی۔ یہ پروگرام آپ جمعہ ہفتہ اتوار 8:02 پر ایک نیوز کی اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ آج پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر اور ممتاز قانون دان سیاستدان جناب اعتزاز آسن صاحب۔ ان سے بات کرنے سے پہلے آج اگر آپ میڈیا کا لینڈسکیپ دیکھیں ملک کا، تو یوں لگتا ہے جیسے حکومت شاید گھٹنے ٹیک رہی ہے اور مذاکرات کی پیشکش کر رہی ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی بھی آگے سے جواب دے رہی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب اداروں سے نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ کہا کرتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ تو یہ جو پاکستانی سیاست میں فریقین کے ہاں جو ایک ڈیڈ لاک تھا، اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ اس تبدیلی کو دیکھیں تو پاکستانی میڈیا کا لینڈسکیپ بتاتا ہے کہ ایز ایف کوئی کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پیش رفت کے اوپر ہم بات کریں، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئینی اور قانونی محاذوں پر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پی ٹی آئی نے آج سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس فائل کر دی ہے۔ قاضی فیصل صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی، اور ان کے رہنما عمران خان صاحب بھی، اور ساتھ جو ریگنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی پروب چاہ رہی ہے پی ٹی آئی۔ ان سب باتوں پر بات کرنے سے پہلے جو خبر ہم نے آج ڈھونڈی وہ یہ ہے کہ گو کہ حکومت جو بات کر رہی ہے یا عمران خان صاحب نیوٹرل ہونے کی بات کریں، جس سے تاثر بنتا ہے کہ شاید کوئی راہ نہیں کر رہی ہے، اس میں حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ میری ذاتی معلومات کے مطابق 9 مئی بہرحال ریاست کے ہاں ایک معیار ٹھہرا ہے، اور 9 مئی پر کمپرومائز کر کے بات چیت کے کسی امکان کو مسترد کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے اوپر معذرت اور معافی غیر مشروط مانگنا ہوگی، پھر ہی کہیں جایا جا سکتا ہے۔ اس بیچ میں جو حکومت بات کر رہی ہے وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی بے بسی ہو سکتی ہے، یا حکومت کے اوپر ایکسٹرنل انٹرنل دباؤ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اعلانات انہوں نے کیے اس پر عمل درآمد کرنے کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھیں سلجھائیں۔ یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ چند روز پہلے عطا تارڑ صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا آرٹیکل 6 بھی لگانا ہے، پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگانی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکا، نہ کابینہ نے منظوری دی، نہ پیپلز پارٹی آن بورڈ گئی، اور پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی اتحادی اس سے مشاورت بھی بعد میں کی گئی یہ اعلان کرنے کے بعد۔ تو اس میں کئی ایک وجوہات ہیں کیوں گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد کو یقینی نہ بنا سکی، اور کیوں آج مصدق ملک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بات کرنا چاہتا ہے تو آئیں بات کریں۔ انہی کی زبانی سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آئیے بات کریں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہوں، اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہم تو حاضر ہیں۔ آپ کو یہ الجھاؤ اور سلجھاؤ کے درمیان میں کچھ تفرقہ، کچھ تفریق کرنی ہوگی۔ ہمیں ہٹانا ہٹا دیں۔ جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں، آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں ہیں تو حکومت بنائے، تو کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ حکومت بنانا جو ہے وہ مرکز نہیں تھا۔ جہاں عمران خان صاحب کی جو ہمشیر ہیں علیمہ بی بی، وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کا پیغام ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں، وہیں آج اس کی تائید اور تصدیق کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور جو سی ایم کے پی ہیں۔ دیکھیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ کمے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی اعظم ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ میری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، ان کے ساتھ رہ کے یہ نحوست کا لعن تان آپ پہ آ رہا ہے، لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے آپ ہیں، ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرو، ورنہ مزید نفرتیں آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں۔ ہم بحیثیت صحافی یہ پوائنٹ آف ویو آپ کی خدمت پیش کر سکتے ہیں، خبر آپ کو دے سکتے ہیں، ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اصل کہانی تجربے کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے اعتزاز آسن صاحب کو ہم نے زحمت دی کہ سیاسی محاذ پر بھی اور قانونی آئینی محاذ پر بھی ان کی رائے ہم پروگرام میں شامل کر سکیں۔ چوہے صاحب، کل تک پی ٹی آئی پر آرٹیکل 6 لگنا تھا ان کے بانی کے اوپر، عمران خان، عارف الوی، قاسم سوری، اور ساتھ پی ٹی آئی کو بین کرنا تھا۔ آج مصدق ملک صاحب کی گفتگو میں نے آپ کو سنائی ہے، آئیں مل بیٹھیں اگر کوئی شخص بات کرنا چاہتا ہے۔ ادھر سے خان صاحب دسمبر میں الیکشن دیکھ رہے ہیں، کچھ ہوا ہے ایسا آپ کی نظر میں، آپ کی سیاسی تجربہ ہے جو یہاں تک حکومت پہنچی، یا ان کی بے بسی ہے کہ they are left with no other option than to say something like that؟ یہ تم نہیں کہ کوئی برف پگھلی ہے عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے، اور نہ کوئی میرے خیال میں کوئی رابطہ ہوا ہے یا ایسا ہوا ہے، پر اگر ہوا ہوگا تو کوئی اور اس کا امین ہوگا، میں نہیں ہوں سرٹنلی۔ اور نہ ہی میں کہہ سکتا ہوں اعتماد سے کہ عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان کوئی
बर्फ पिघली है। यानी हमें भी ये इत्तला है कि कोई बर्फ नहीं पिघली, ना कोई राब्ता हुआ है। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन मैं जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है और हुकूमत का कहना कि हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, तो अगर वो कह रहे हैं ये, तो हुकूमत की निस्बत मुस्लिम लीग नवाज बिलखसूस की निस्बत कुछ ना कुछ यकीनन हुआ है कि जिससे हाथ इमरान खान, जो आप बानी जो पीटीआई आप कहते हैं जिसको बार कोई, उसके हाथ मजबूत जरा हुए हैं पीटीआई के बनिस्बत मुस्लिम लीग नवाज। वो कैसे? और मैं वो समझता हूँ वो बड़ी अहम बात है। वो जो उनके खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चारों के पांचों के खिलाफ पीटीआई ने कर दी है रेफरेंस। हाँ, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो रेफरेंस की है वो तो बहुत अहम दस्तावेज है। उससे जो मुस्लिम लीग नवाज है वो तो सियासत में उखड़ जाएगी। अगर आप देखें, पीटीआई जाके एक ही इल्ज़ाम लगाती है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पे, जिन्होंने, आपको याद होगा कि कुछ चंद माह पहले पीएमएल नवाज और बाकी सब की भी वो फॉर्म 45 वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाई थी। जी हाँ, और फिर जब वो उनकी वेबसाइट पे लगी तो सब ने देखा कि ये तो सारी बहुत चीटिंग हुई हुई है, तो धांधली हुई हुई है, ये तो फर्जी बनाए हुए हैं, ये तो फोर्जरी हुई हुई है, ये तो हरूफ को बदल के 33 को 101 भी लगा के और 3 को 8 बना के ये इन्होंने 188 किया हुआ है, 18 को 718 किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। फिर वो मियां साहब की नजर भी नहीं आए दोबारा फॉर्म्स। नहीं, वो उन्होंने 4 घंटे में उतारे वो फॉर्म, उन्होंने भागे लेके। वो तो यास्मीन राशिद की आपने काट के और उसके वोट को 18,000 किए हुए और मियां साहब के 19,000 से लेके और 1,20,000 तक पहुंचाए हुए। वो ये होता रहा है, ये 2013 में भी हुआ है, 2018 में भी हुआ है, 2024 में भी हुआ है। अच्छा, मैं बताता हूँ क्यों ये अफशा नहीं होता रहा। अब ये सब कुछ होते हुए ये जो एक मिनट, अच्छा, ये जो ये अब इनको खदशा है कि जो मुस्लिम ये पीटीआई है, इसका सबसे अहम चार्जशीट में वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऊपर पूरा चार्जशीट कर रहे हैं, फर्ज जुर्म लगा रहे हैं इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, जी, और उसके इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। और वो पहला चार्ज जो असल उसके खिलाफ है, जो वो मीट ही नहीं कर सकता, कि इन्होंने फोर्जरी की है, इन्होंने फोर्जरी की है फॉर्म 45 में, और इस तरह हुकूमत को इन्होंने एक नई हुकूमत बनने दी है जिसके फॉर्म 45 में वो हारे हुए हैं, इलेक्शन हारे हुए को जिताया इन्होंने वो ओवर राइटिंग करके। ये फॉर्म अगर पता लगे मुस्लिम लीग नवाज को कि ये फॉर्म निकलने वाले हैं, मियां नवाज शरीफ का अपना फॉर्म, मरियम का अपना फॉर्म, और ये जाली वोटों पे, जाली हिंसों पे, फिगर पे बैठे हुए, ये तो उससे पहले असेंबली डिसॉल्व कर देंगे ताकि असेंबली में कम से कम ये मामला ना आए। ये इलेक्शन कमीशन में तो रहेगा, इलेक्शन कमीशनर का तो रहेगा, वो तो प्रोसिक्यूट होगा, और मैं कई दफा कह चुका हूं कि वो उसको हथकड़ी लगनी चाहिए। तो ये आप यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के हाथ इसलिए मजबूत हुए हैं कि जहां एक तरफ उन पे पाबंदी लगानी थी, आर्टिकल 6 की कार्रवाई करनी थी, उसकी बजाय अगर वो मुज़ाकरात की बात करें तो उसके पीछे वजह एक ये है सिर्फ जो आप बयान करें, या कुछ और भी आपको ऐसी वजह नजर आती है? नहीं, कोई और नजर आती। ये इससे डरते हैं, यरकते हैं। फॉर्म 45 जो है अजमल साहब, वो तो एक छेड़ ही बन गई इनकी। इतना रेडी प्रूफ है,
نہیں وہ ان کی چھیڑ بنی ہوئی ہے نا فارم 47 کے. دیکھیں فارم 45 ایک فارم ہے جس میں جب سب پولنگ اسٹیشن ایگزیکٹلی ہر 260 پولنگ اسٹیشن سے آ جاتا ہے رزلٹ. وہ رزلٹ سارا آتا ہے ہر پولنگ اسٹیشن سے. اب وہاں کنسالیڈیشن ہوتی ہے آر او کے سامنے. ایگزیکٹلی وہ ایک لائن جو اس طرف ہے اس میں دیے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس کے نام, سپوزنگ 18 نام 18 کالم اس طرح, اور اس لائن میں دیے گئے ہیں پولنگ اسٹیشن کے نمبر اور نام جگہ عمل. اب وہ پولنگ اسٹیشن آپ نے دیکھنا ہے کہ امتیاز علی کے کتنے ووٹ ہیں کینڈیڈیٹ کے پولنگ اسٹیشن نمبر 71 میں. تو آپ امتیاز علی کی طرف یوں جائیں گے اور آئیں گے اس پہ پولنگ اسٹیشن نمبر 71 اور آپ بتا دیں گے کہ اس سے 320 ووٹ نکلا ہے. اسی طرح ہر کینڈیڈیٹ کے. لیکن آپ جو صاحب اس کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں وہ تو بڑی عمدہ بات ہے, لیکن آپ یہ فرما رہے تھے اپنے تبصرے میں بھی کہ 24 کا الیکشن ہو, آپ نے 18 کا اور 13 کا الیکشن بھی گنا ہے. کیا ان الیکشنز کی انٹینسٹی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دریافت کس طرح ہوا ہے وہ میں آپ کو شاید نہ بتاؤں, آج بتاؤں گا کسی دن. پر یہ آج ہی بتائیں نا, لطف کی بات تو یہ ہے نا کہ آج اگر بتائیں کہ دریافت کیسے ہوا. آج نہیں میں عرض کرتا ہوں ابھی یہ سنیں کہ یہ جو ہے فارم 45 اس میں جو نتیجہ کل ووٹ آنا ہے نا ہر کینڈیڈیٹ کا وہ فارم 47 میں درج کر دیا جانا ہے, بس درج کیا جانا. اور فارم 45 کو آپ ایک طرف کر دیں اگر یہ جائز ہو اگر, تو پھر آپ اس کو دکھائیں گے فارم 47 اور فارم 47 آئے گا میڈیا میں بھی, پریس کو بھی ملے گا, ہر کسی کو ملے گا, وہ دیکھے گا فارم 40, اخباروں میں دوسرے دن آ جائے گا خبر. یہ فارم 45 اس کو نہیں کہیں گے پر اس کینڈیڈیٹ کو اتنے اور یہ جیت گیا جس کو مجموعی طور پہ اس پولنگ اسٹیشن پہ 1500 ووٹ ملے. اب یہ چیز ہر پولنگ اسٹیشن کا لکھا ہوا ہے. اب اس کو اگر نکال دیں آپ اور فارم 47 ہی رکھیں تو وہ آپ نے جعلی ووٹ, جعلی الیکشن جیتا ہے. اور یہ میاں صاحب کو پتہ ہے کہ یہ سب کام ہونا ہے. تو یہ جو صاحب اگر آپ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میاں صاحب کو پتہ ہے, لیٹ سے میں یہ مان لیتا ہوں کہ میاں صاحب کو اس بات کا علم ہے, تو اس کو جانتے بوجھتے پنجاب میں حکومت, وفاق میں حکومت بنانے کا فیصلہ انہوں نے پھر کیوں کیا ہوگا؟ وہ ان کی مجبوری تھی. وہ کیا تھی؟ وہ صاحبوں نے انکار نہیں کرنے دیا ان کو. اچھا, یہ انکار کر سکتے تھے, کرنے کی خواہش تھی ان کی؟ ہاں یہ تو میاں صاحب تو بجھے ہیں. میاں صاحب کو آپ چہرہ نہیں دیکھتے. یہ ان کو تو اور چوائس ہی نہیں دی انہوں نے کہا آپ کے لیے یہ سب کچھ ہوا, اب آپ کہیں کہ ہم نے نہیں کیا. آپ ایک چیز یاد کریں کہ میاں صاحب 2013 میں جب الیکشن ہو گئے, جب ووٹ پڑ گئے اور ووٹوں کی گنتی ہو گئی, میاں صاحب جب ان کو ایک تعداد کا پتہ لگا کہ یہ ہو چکی ہے تو میاں صاحب وکٹری سپیچ کر دی تھی بالکنی پہ. جی بالکنی پہ وکٹری سپیچ کر دی تھی. اور وکٹری سپیچ, اور انہوں نے کیا کہا تھا, کوئی یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے فرمایا تھا مجھے سادہ اکثریت نہیں چاہیے, مجھے 2/3 اکثریت دو. اب وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ ووٹر تو ہو گئے تھے. ووٹر تو اب آ نہیں رہ سکتا کہ گھر سے وہ ہر کوئی جو گھر بیٹھا ہے وہ بھی بھاگے. اب تو سادہ بھی نہیں ملی اور حکومت بھی لینی پڑ گئی. اب المیہ یہ ہے نا کہ اب تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی اور حکومت بھی لینا پڑ گئی. ہاں جی, سادہ اکثریت کیا, ان کے 18 ووٹ, 18 ان کی سیٹیں تھی ساری, 18 سیٹوں پہ. یہ خواجہ آصف کو بھی پتہ ہے. خواجہ آصف کو پتہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں آپ یہ لائبریری اپنی دیکھیں, اس میں آپ جی انہوں نے فون کے بھی خواجہ صاحب کو تو فون کرنا پڑا تھا. ہاں, اس کو جنرل باجوہ کو
اس نے کہا مجھے تو ہرا رہے ہیں. وہ باجوہ نے کہا نہیں تو آپ نے جیتنا ہے. اس نے کہا جی وہ مجھے ہرا رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیلی ویژن پہ یہ کرتے ہی ہیں. اس میں ساتھ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جس کو ہرانا ہے اس کے پہلے پولنگ اسٹیشن 20-40 تک اس کی لیڈ رکھتے. وہ مطمئن بیٹھا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, ٹھیک جا رہی پولنگ, ٹھیک جا رہی. 50ویں پولنگ اسٹیشن سے وہ ریورس لگاتے ہیں. 250 تک 260 تک انہوں نے جانا ہوتا ہے. پھر وہ گریجولی اس کی لیڈ کم کرتے جاتے ہیں. یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں, ان کا تھیلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ آج مصدق ملک صاحب جب میں مصدق صاحب پہ ذرا بات کروں. مصدق صاحب نے جو بات کی نا وہ اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ہٹانا ہے تو آپ ہٹا لیں. پیپلز پارٹی کی سپورٹ لے کر آپ نے حکومت کیوں نہ بنا لی؟ کیا پی ٹی آئی نے الیکشنز کے بعد کوئی پیپلز پارٹی سے سپورٹ لینے کی کوشش کی, یا پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے کوشش کی تھی؟ کیونکہ آبویسلی اگر یہ 2 جماعتیں مل جاتی تو بھی حکومت بن سکتی تھی. نہیں, کوشش نہیں کی. میرا نہیں خیال, میری اطلاع میں نہیں ہے دونوں طرف سے کوئی کوشش ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی. لیکن یہ بات تو مسلمہ ہے کہ خواجہ آصف ہو, نواز شریف ہو, ان کو علم ہے اچھا کہ یہ رزلٹ بعد میں انہوں نے تبدیل کر. اب اس میں ایک شرط ہے اور وہ شرط پوری ہوتی ہے. وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ بیگ نہ کھلے, تھیلے نہ کھلے. ہاں, بیگ کھلے تو پھر اب ہوتا ہی ہو رہا ہے کہ ری کاؤنٹ کے لیے بڑی درخواستیں آ جاتی ہیں اور تقریباً ہر چوتھے حلقے میں, 5ویں حلقے میں, انلیس لیڈ اتنی بڑی ہو کہ وہ 50,000 کی لیڈ ہو, ورنہ جہاں کوئی 5-10 ہزار کی لیڈ ہوتی ہے ایگزیکٹلی وہ آ جاتی ہے. اچھا صاحب میرے ساتھ ہی آپ رہے نا, ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینا پڑ گئی ہے کیونکہ آپ سے جاننا یہ بھی ہے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی جب نئے چیف جسٹس آئے تو کوئی لارجر بینچ بن سکتا ہے ریگنگ کے اوپر؟ اور پھر قاضی صاحب کا دور ختم ہونے والا ہے, اعتزاز صاحب نے ایک عمر گزاری عدالتوں میں, ان کے نام کیا وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر کیا دسمبر میں انہیں بھی الیکشن ہوتا دکھائی دے رہا, اور پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ 4 سوال چوہے صاحب کے لیے ہم چھوڑیں, چھوٹی سی ایک بریک لے رہے ہیں, میرے ساتھ آپ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈائریکٹ لائن میں آج شریک گفتگو ہیں جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب. چوہے صاحب بریک سے پہلے کچھ سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جو دلچسپی آپ کی اس میں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی سپریم کورٹ میں جب نئے چیف جسٹس آئے تو کوئی لارجر بینچ بن سکتا ہے ریگنگ کے پروب کے لیے؟ یہ تو کوئی درخواست دے گا تو بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا. میرا نہیں خیال کوئی سو موٹو حضور علی شاہ صاحب بنا دیں گے ایک بینچ اس ریگنگ کی پروب کے لیے. پر میرا خیال ہے اس سے پہلے اگر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس یہ معاملہ اٹھا دیا گیا, آپ نے ایک چارج لگایا ہے کہ اس نے راجہ سلطان سکندر نے ریگنگ کی ہے, اور وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے جو فارم 45 لگائے تھے اپنی ویب سائٹ پہ, اس کو ڈاؤن لوڈ اس طرح بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے. ذرا ٹیکنیکلی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, ہاؤ اسٹرانگ از دس ریفرنس اگینسٹ دی چیف الیکشن کمشنر جو آپ نے دیکھا بھی, میں نے بھی پڑھا ہے, کتنا اس میں میٹ ہے ٹو پروسیڈ کارروائی؟ اس میں 2 لفظ ہی اگر آ جائے نا, اگر ہیں اور ہیں فارم 45 جی, تو یہ ایک اس کو جیل میں بھیجنے کے بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں. یہ یعنی اس ریفرنس کی بنیاد پہ آپ یہ فارم 45 اس ریفرنس کی بنیاد پہ جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ وہ جیل تو مطلب ہے ریفرنس میں تو ہوگا کہ یہ بی ریمووڈ فرام آفس, پر اس کے بعد اس کے نتیجہ جو ایک علیحدہ پروسیکیوشن ہوگی, کرپشن اینڈ فیبریکیشن آف ڈاکومنٹس. اب یاسمین راشد جیتی ہوئی ہے, شی ڈیزروز ٹو بی ان دی اسمبلی اینڈ میاں صاحب ڈیزروز ٹو بی آؤٹ. چیز جو پرائم منسٹر ڈزنٹ ڈیزرو. صاحب اگر یہ دیکھیں نا, ابھی لاہور ہائی کورٹ نے بھی ٹریبونل جو تھے وہ اپہیلڈ کیے, جو 8 تھے, جسٹس عالیہ نیلم نے انکار کر دیا انہیں بدلنے میں, گو کہ وہ مدعا بھی وہاں پہ جائے گا.
اور پھر اگر یہ کوئی ریفرنس آتا ہے, کوئی درخواست آتی ہے اور لارجر بینچ بنتا ہے اور یہ جو ریفرنس ہے اس کی پروسیڈنگ بھی ہوتی ہے, یہ تین چیزیں اگر آگے چلتی ہیں تو آبویسلی لگتا یہی ہے کہ شاید پھر حکومت کی جو ساکھ ہے وہ مزید مجروح ہو. حکومت کی اگر جن سہاروں پہ کھڑی ہے وہی اگر نیچے سے کھینچ لیے گئے تو اس سے پہلے کوئی تیسری فورس تو نہیں آ جائے گی کہیں, کوئی تیسرا امکان یا تیسرا منظرنامہ, کوئی ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی تھیں, کوئی ٹیکنوکریٹس کی باتیں ہو رہی تھیں, مجھے سمجھ نہیں کیسے. دیکھیں مجھے نہیں, یہ تو نہیں ٹیکنوکریٹس وغیرہ کوئی آئین میں کو مجروح کر دیں کہ بغیر تو نہیں, آئین کو معطل کر دیں کہ بغیر تو نہیں ہو سکتا, آئین کو منسوخ کرنے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اب آرٹیکل جو ہے 6 اس میں ترمیم ہو چکی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. ترمیم یہ ہوئی ہے اس میں کہ اب نہ صرف وہ جو who puts the abrogates the constitution or puts it in abeyance, جس طرح ضیاء الحق نے کیا تھا کہ abeyance میں کر دو اور معطل کر دو ایک لحاظ سے, اور اس لیکن تو یعنی آپ کو یعنی کسی ایمرجنسی پلس یا کسی ایسی شے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا فی الحال. میرا بیٹا آپ سن رہے ہیں مجھے سر؟ چودھری اعتزاز حسین صاحب بات کر رہے ہیں کہ آئین میں جو کچھ اب درج ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسے ایبروگیٹ کرنا ناممکن ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو یہ جو کچھ دن پہلے ہم نے سنا کہ شاید اگر حکومت کی چولیں ہل گئیں تو کوئی تیسری آپشن بھی آ سکتی ہے. چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا کچھ ممکن نہیں ہے, نہ کوئی ایمرجنسی, نہ ایمرجنسی پلس, نہ کوئی تیسری قوت اب نہیں آ سکتی, آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے؟ نہیں, یہ دیکھیں نا 18ویں ترمیم میں یہ کیا کہ آرٹیکل 6 میں صرف یہ نہیں کہا کہ وہ افسر یا ہیڈ آف دیٹ ڈپارٹمنٹ جو عسکری ہے اس کا وہ ذمہ دار وہ ہوگا ملزم اور مجرم, بلکہ ہر وہ جج جو اس ایمرجنسی کو, یہ مارشل لاء کو انڈورس کرے گا, اور جوڈیشل انڈورسمنٹ کے بغیر کوئی مارشل لاء ہمارے ہاں نہیں لگا. صحیح 58 میں لگا تو 200 کیس میں سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا. ضیاء الحق نے لگایا تو بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا. جب تک ویلیڈیٹ نہیں ہوا ضیاء الحق کو کوئی ملک بلانے کو, ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ یہ اچھا کہ آپ نے واضح کر دیا, گھنٹی بجانے کے لیے اچھا کہ آپ نے واضح کر دیا. تیسرا اور جب یہ پرویز مشرف نے لگایا تو ظفر علی شاہ کے کیس میں سپریم کورٹ نے ویلڈ کیا تو وہ ویلڈ ہوا. پی سی او ججز آئے, یہ ویلڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جج بھی جو کرے گا ویلڈ وہ بھی گلٹی ہوگا انڈر آرٹیکل 6. اور ایک اور آپ کو بتا دوں, آپ کے سامنے مثال ہے جنرل پرویز مشرف کی, آرٹیکل 6 اس کو اس آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت دی تھی ایک اسپیشل ٹرائیبیونل نے, جو اس کے لیے سزائے موت, اور وہ بھاگ گیا تھا. سزائے موت اس کو پڑی تھی اس کے لیے واپسی پہ, اور وہ ہیڈ ٹو رن آؤٹ آف دی کنٹری, اور جا کے دبئی ہی نے وہ ہی ڈائیڈ, جو 3-4 سال جو زندہ رہا یا 5 سال وہ جلا وطنی میں رہا اور گھر سے نہیں تھا نکلتا. صاحب سے نہیں تھا نکلتا. آپ نا اس ساری صورتحال میں جہاں پھنسے ہوئے ہیں, سیاسی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, تقسیم ہے, کوئی استحکام نام کی شے ہی نہیں ہے, جہاں مرضی بات کر کے آپ دیکھ لیں یہی جواب آئے گا. یہاں پاکستان پیپلز پارٹی بھی زیر بحث آ رہی ہے کیونکہ آپ کی جماعت کی وجہ سے یہ حکومت ہے اور آپ کی جماعت کے پاس آئینی عہدے بھی ہیں. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی اور پیپلز پارٹی کو کرنا کیا چاہیے؟ کو کرنا کیا چاہیے یا اس پہ تو بات کر سکتا ہوں, پر پیپلز پارٹی کیا کہاں کھڑی ہے یہ بھی کر سکتا ہوں, پر پیپلز پارٹی کیوں یہ کھڑی ہے یہ اس کا میں زیادہ امین نہیں ہوں. اس میں لیڈرشپ میں ذرا آرام زیادہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور پالیٹکس میں اس طرح پارٹی کی لیکن کرنا انہیں کیا چاہیے؟ معتبر سورس, مجھے معتبر سورس ذریعہ نہ کہہ کہ حوالہ دیجئے. ٹھیک. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو میری خیال میں پہلے دن سے نون والوں کے ساتھ تو ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہیے. اچھا, نون والوں نے تو یہ جو ہے فارم 45 جعلی, یہ انہی کی وجہ سے تو ہے.
اب وہ مرجھائے ہوئے اس لیے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ فارم 45 اس طرح ہے جس کے ان کے سر میں ایک گڑی ہوئی لاش ہے. تو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے ساتھ اول تو ہاتھ ملانا ہی نہیں چاہیے تھا. اب جب ملا لیا ان کی وجہ سے حکومت قائم ہے, تو اب کیا انہیں کرنا چاہیے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں اب یہ کرنا چاہیے, اب انہوں نے دل کی بات کیجئے گا, دل کی بات. پیپلز پارٹی کو بڑا فائدہ ہوا ہے, اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. صدارت ملی ہے جو کہ ایک ناممکن سی چیز تھی کہ ایک صاحب 2 مرتبہ صدر پاکستان منتخب ہو. یہ تو ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے. پھر ان کو گورنرشپ بھی کرنا کیا چاہیے چوہے صاحب؟ دل دی گل دسو, آج دل دی گل دسو. نہیں کرنا تو میں کہتا ہی ہوں, میرے خیال میں ان کو نون کے ساتھ نہیں بنانی چاہیے تھی حکومت. جاتے جاتے والے جو ہیں یہ دیکھیں, آپ دیکھیں, اب میں یہ پوچھ رہا ہوں بساط احترام کہ کیا چاہیے تھا کیا نہیں, یہ تو بتا دیا. اب جہاں ہم کھڑے ہیں, اب پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک الائنس میں آپ چلے گئے ہیں. وہ اس نے کہا کہ اس نے شادی کی اور چھوڑ دی, وہ کیا غلط کیا, یہ غلط کیا. ٹھیک, اس میں اب میرا خیال ہے لیکن آہستہ آہستہ ان کو علیحدگی کی طرف ہی چلنا چاہیے. علیحدگی کی طرف جاتے جاتے مختصر سسٹینیبل سسٹم جس کی بنیاد اس فارم 45 پہ پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پنجاب کے سارے ان کی فارم 45 پہ اس سسٹم میں نے زیادہ چلنا نہیں ہے. چوہے صاحب لاسٹ, جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب رخصت ہونے کو ہیں, ان کے نام ایک آپ جیسا سینئر قانوندان بیٹھا ہے پروگرام میں, ایک کوئی مشورہ یا پیغام جو آپ ان کے نام آن ایئر کرنا چاہیں؟ میں مشورہ یہی دوں گا کہ جذباتی نہ ہوں اور اتنے اٹل مطلب جس نے بدلنا ہی نہیں, ایک رائے بنا لی زمین جنبد کیا گل محمد, تو وہ گل محمد نہیں بننے چاہیے. ٹھیک ہے, گل محمد نہ بنے. بہت بہت شکریہ جناب چودھری اعتزاز صاحب, شریک گفتگو تھے, بڑے دلچسپ گفتگو کے ساتھ رہی. بریک کے بعد بڑے طویل عرصے کے بعد ہم نے آج زحمت دی ہے اور تشریف لا رہی ہیں محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. پی ٹی اے میں بڑے اہم موضوع پر فائز رہی ہیں, اب دوبارہ سے ایکٹیو ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کر رکھا ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے, سینئر رہنماء پاکستان تحریک انصاف کی. خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں جی بڑے طویل عرصے کے بعد. یہ بتائیے کوئی سیاست ایکٹیو ہوئی خان صاحب سے, پارٹی سے کوئی رابطے بحال ہوئے یا ابھی بھی کسی دباؤ کا شکار ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. جی الحمدللہ میرے پارٹی سے بھی رابطے بحال ہیں, ابھی نہیں, پریس کانفرنس کرنے کے فوراً بعد سے, اور خان صاحب کے ساتھ بھی, اور ہم پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کو ہماری ساری جو مشکلیں تھیں, مصیبتیں تھیں, اس کا بہت اچھے سے ادراک ہے ساری سینئر قیادت کو. اور ابھی تک بھی, آج بھی, ایون آفٹر چیمہ صاحب کی جو اوپن ہارٹ سرجری ہے اس کے بعد آج 4 FIR کی ہم نے بیل کرائی ہے, فیصلہ کیے تھے. اور دوسری جہاں تک رہ گئی بات, خان صاحب بھی بالکل نہ صرف اب بلکہ جب دوبارہ سے ہمیں اپروور بننے کا پریشر تھا, پھر ہم نے تو 2 دفعہ 9 مئی کو بھگتا ہے, جس طرح سے ہمارے بزنسز کو ہٹ کیا گیا, میرے بچوں کو وکٹمائز کیا گیا, تو جب دوبارہ ہم 1 سال کے لیے انڈر گراؤنڈ ہوئے تو بالکل خان صاحب ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. اور خان صاحب نے جب جنرل الیکشن ہوا تو مجھے اور چیمہ صاحب کو ٹکٹ دینے کا بھی کہا. ان کے کہنے پہ ہم نے اپنے پارٹی کے کہنے پہ ہم نے اپنے پیپرز وغیرہ سبمٹ کرائے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پارٹی کی قیادت کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ اربوں کا بزنس لاس اینڈ دین جو سٹریس ہم نے, جو ٹراما ہم نے سہا, اس کے نتیجہ میں آپ دیکھیں کہ چیمہ صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری
میرا بچہ جو کینسر سروائیور ہے سب اس کا مجھ سے پوچھتے ہیں، خان صاحب اس کا پوچھتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ اس کی بھی ہیلتھ امپروو کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ صحت سلامتی دے دی، تندرستی دے چیمہ صاحب کو بھی، آپ کے بچے کو بھی. سیاسی یہ جد و جہد ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک بڑا بنیادی فیکٹ ہے نا جو اب خان صاحب بھی اس کو کہہ چکے ہیں، باقی ذمہ دار بھی آپ کے کہتے ہیں، 9 مئی پہ جو کچھ ہوا اس کی تو مذمت کرنی چاہیے. غلط ہوا اس کی تو مذمت کرنی چاہیے، اور یہ ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ اداروں پر جو حملہ آور ہوئے اس کے اوپر بات کی جائے، اس کو مائنس نہ کیا جائے. آئی ایگری. دیکھیں ہم نے اس کی مذمت کی اور خان صاحب نے بھی کی، اور کرنی بھی چاہیے. دیکھیں کسی بھی جمہوری ملک کے اندر جہاں پہ آپ کا آئین کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہو پرامن پروٹیسٹ کی، اور کوئی بھی جمہوری جماعت ہو، کوئی میڈیا سے کوئی بھی سٹیزن پاکستانی، اس کو آپ کے ملک کا آئین پرامن پروٹیسٹ کی اجازت دیتا ہے ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو 26 سالہ تاریخ ہے اس کے اندر ہم بالکل بھی تشدد کے اوپر، جلاؤ گھراؤ کے اوپر ہم بالکل یقین نہیں رکھتے. جب اب آپ جیسے تھوڑا سا یہ مارجن بنا ہے، کچھ رہنما جو پارٹی چھوڑ گئے یا خاموش ہو گئے وہ منظر عام پر بھی آ رہے ہیں، انہی میں سے ایک فواد چوہدری صاحب بھی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں، پارٹی کو انہیں واپس لینا چاہیے؟ وہ تو کہتے ہیں میں بھی پی ٹی آئی میں ہوں. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ خان صاحب کی طرف سے یا جو ہم نے میڈیا کے اندر جو رپورٹ ہوا کہ میٹنگ کے لیے انہیں بلایا گیا تھا، بٹ اس کے بعد انفارچونیٹلی وہ میٹنگ ان کے چونکہ کچھ بیلز تھی، کیسز تھے، وہ ہو نہیں پائی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس پہ میں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے اپنی ساری، جب آپس میں نوک جھوک چل رہی ہوتی ہے لیڈرشپ کی بھی، اور ظاہر ہے ڈفرینس آف اوپینین بھی رہتا ہے. تو میرا دیکھو جامی میرا ایک موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی بلیو کہ جس لیول کی سیکریفائس خان صاحب نے دی ہے، ٹھیک ہے، جس لیول کی بہت سارے لوگوں کی بہت بڑی بڑی بھاری بھاری قربانیاں ہیں، اس کے بعد ہمیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوک جھوک کرنے کی بجائے وی شوڈ فوکس آن دا ریئل ایشوز. اور دوسری بات یہ کہ وی شوڈ ویٹ کہ ہم خان صاحب کے آنے کا انتظار کریں، اگر کہیں اختلافات ہیں بھی وہ ٹیبل. جو آپ کی پھر اس کے ایبسنس میں، خان صاحب کی ایبسنس میں، یا جو مین سٹریم لیڈرشپ تھی اس کی ایبسنس میں، جو دستیاب قیادت، میں تو لفظ استعمال کرتا ہوں، اس قیادت کے جو پولیٹیکل منورنگ ہے اس کے اوپر بھی کئی سوال اٹھتے ہیں. مثلاً یہی رہنما جو کبھی چھوڑ گئے تھے، اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ بھی ہیں، آپ نے بھی جو کچھ بھگتا، ان کی پیشیاں ہوتی ہیں. کہاں ہے قیادت؟ کہاں ہے پارٹی ورکر؟ کوئی ان کی دادرسی کے لیے آتا ہے؟ اعجاز چوہدری صاحب بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر چیمہ صاحب بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو قیادت ہے وہ نظر ہی نہیں آتی. دیکھیں یہ بات، اس پہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بہت زیادہ پریشر ہے ورکرز کا، پبلک کا، کہ جب ہم لوگ پیشیاں بھگتتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ ظاہر ہے لکی، میں تو کہوں گی، کیونکہ دیکھیں نا ایک زندگی یا سٹرگل، ایک جد و جہد ہماری 9 مئی تک تھی، اور ایک اس کے بعد ہم نے بھگتی ہے. اور بڑا دل سم ٹائمز دکھی بھی ہوتا ہے کہ ہم جب ہر کون سا ایسا موقع تھا جہاں پہ ہم نے اپنی جان پیش نہیں کی. دیکھیں جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کے رویے، تو میں پہلے جو بات کر رہی تھی کہ یہ پروریگیٹو خان صاحب کا ہے کہ خان صاحب نے کس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، تو ہم سب کو خان صاحب کے اوپر چھوڑنا چاہیے. اور یہ پھر مخصوص نشستیں کن خواتین کو ملنی چاہیے، اس کا فیصلہ کس نے اور کیسے کیا، اور جو ریمارکس آئے، جو سوشل میڈیا پر جو لسٹیں آئیں، یہ سب کیا تھا؟ دیکھیں اس میں بھی چونکہ بہت بڑی پارٹی ہے، اور آپ کی بات سے میں کسی حد تک جو یہ ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا، میں سوشل میڈیا کو بالکل بھی کرٹیسائز نہیں کر رہی کہ وہ غلط کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن میرا پھر یہ ماننا ہے، دیکھو اجمل، میں نے پارٹی میں اسی لیے اپلائی نہیں کیا کہ بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے لمبی قید کاٹی. آلدو میری جو ہم لوگ انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے وہ قید سے اس لیے کوئی کم مشکل نہیں تھا، میں یہ نہیں کہتی زیادہ مشکل تھا، بٹ ہمارا سیدھا لائف تھریٹنگ تھا کہ اگر ہم وہاں سے غائب ہو جاتے تو شاید ہم کبھی کسی کو ملتے بھی نہ، جگہیں چینج کرنا، اور پھر زیادہ سٹریس میں کہ بھائی کسی وقت بھی اریسٹ ہو سکتے ہیں. تو ہر ایک کی
قربانی کا ایک لیول ہے، بٹ کچھ جیسے فرزانہ سرور، ان کے لیے مجھے میرا دل بوجھل ہے کہ ان کو ضرور شامل کیا جانا چاہیے. شاید اب کر بھی لیا ہو، کیونکہ میں اس لیے نہیں پوچھتی اجمل، بیکاز چونکہ اس طرح یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید میں خود کو انٹرسٹیڈ ہوں، تو میں نے شروع میں ہی اناؤنس کر دیا تھا، ٹویٹ کیا تھا، خیر مقدم کیا تھا اس فیصلے کا کہ جو پرزنرز ہیں یا جو یہ تو بات ہو گئی. آج چونکہ وقت کی کمی بھی تھی، میں آپ سے ڈیٹیل میں بھی بات کسی روز کروں گا، لیکن اب چونکہ جو ہمارے پاس ابھی موجودہ منظرنامہ ہے اس میں آپ کی پارٹی، آپ کے رہنما جو نیوٹرل ہو سے تو جانور کہا جاتا ہے، آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے. آج علی امین گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں ادارے نیوٹرل ہو جائیں. تو عوام کس بات پہ بلیو کریں؟ میں اس میں ایکسپلین کرتی ہوں. دیکھیں، نیوٹرل ہونے سے مراد یہ ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، رائٹ؟ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب جو جانور سے مراد یہ تھی، میں ابھی ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جہاں پہ حق اور سچ کا فیصلہ کرنا ہو، مثلاً کہ مجھے صحیح کو صحیح، اور آپ جو بھی مجھ سے سوال کہیں کسی قیادت کے بارے میں، میری اپنے پارٹی کی سے کوئی غلطی ہوئی ایشوز کے بارے میں، تو میں اس وقت کہوں کہ نہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں. یا دو لوگ میرے سامنے، ایک اجمل جامی صاحب ہوں اور ایک آپ کے ساتھ کوئی آپ کے کولیگ ہوں، کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنی ہو کہ حق پہ کون ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، معاشرہ ادروائز تو پھر ہم میں انسانوں میں انسانیت اور حیوانیت میں ڈفرنس یہ ہے کہ آپ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے. وہاں پہ میں نیوٹرل بن کے بیٹھ جاؤں، اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ خدا نہ خواستہ کسی ایک ادارہ، یہ سیاسی لوگوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے، میڈیا ہر انسان کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے. وفاق میں ہمیں قومی سطح پر کے پی میں پی ٹی اے کی کچھ قیادت نظر آتی ہے. پنجاب میں پی ٹی اے کی قیادت کہاں ہے؟ کوئی ہے عطا پتہ؟ مجھے اگر دکھائی دلا سکیں تو شکر گزار ہوں گا. آئی ایم ہوپنگ خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز تو ہیں پنجاب کی قیادت کو کہ اب ان کو آنا چاہیے، فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرنا چاہیے. اینڈ آئی ایم وشنگ اینڈ ہوپنگ انشاءاللہ جلد، کیونکہ ورکرز بھی یہ سوال اکثر مجھ سے کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر بھی آتا ہے، تو میرے پاس اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ہوتا. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ گراؤنڈ پہ آ کے قیادت کو بالکل لیڈ کرنا چاہیے. آپ اس بات کی حامی ہے کہ سیاسی قوتوں کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے آپس میں مل بیٹھ کے، ایک قدم پیچھے ہٹ کے؟ 100%. کیوں نہیں؟ دیکھو آپس میں ہم نے ود ان کنٹری کوئی جنگ تو کرنی نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی جہاں جنگیں ہو جاتی ہیں وہاں پہ بھی سولوشن تو پھر ڈائیلاگ ہی. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ. آج وقت کی قلت مسرت صاحبہ، بہت عمدہ آپ نے بات کی. انشاءاللہ آپ سے مزید ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ سولوشن ہوتا ہی ڈائیلاگ میں ہے، اور ڈائیلاگ ہوگا تو بات بنے گی. اب پاکستان کبھی بجلی کا بحران، کبھی گیس کا، کبھی بے روزگاری کا، کبھی چینی کا، کبھی گندم کا. چینی شارٹ ہو جاتی ہے، لیکن حقائق کیا ہیں کہ چینی سے وابستہ جو انڈسٹری ہے وہ بھگت کیا رہی ہے، اور وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے بھگت رہی ہے. وجہ کو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا، معلوم کیا کہ یہ جو چینی ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مختلف شوگر ملیں جو بناتی ہیں، اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ جی شارٹیج نہ ہو جائے. لیکن حقائق کیا ہیں؟ 60 لاکھ ٹن چینی کی ضرورت ہے ملک میں سالانہ. ہم نے پیدا کی ہے 67 لاکھ ٹن، اور کیری فارورڈ سٹاک ہمارے پاس 9.5 لاکھ ٹن کا موجود تھا. اتنا اضافی چینی جو موجود ہے، جس کو گوداموں میں رکھی ہوئی ہے، اس کو ایکسپورٹ نہیں کرنے دیا جا رہا اپنی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے. حالانکہ خاطر خواہ ذخائر موجود ہیں، اور جب ایکسپورٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، یہ بھی یاد رہے کہ ہم کچھ بھی ایکسپورٹ کرنے قابل نہیں ہیں. جس ایک شعبے میں تھوڑا سا مارجن بنتا ہے کسی وقت کے لیے، اس میں بھی حکومت کو فیصلہ نہیں کر پا رہی. وجہ یہ ہے کہ یہ ایکسپورٹ نہ ہونے سے ہو کیا رہا ہے. میری ذاتی اطلاعات ہیں، جو معلومات میں نے اکٹھی کی، پاکستان میں کوئی 85 یا 90 شوگر ملز ہیں. ان میں سے 5-6 ملز مجبور ہو گئی ہیں کہ اپنے سٹاف کو لے آف کریں. چینی بنا چکے، سٹاک پڑا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ ایکسپورٹ کرنے دیں گے تو وہ اپنے ملازمین کو کوئی بونس دیں گے، تنخواہ دیں گے، انہیں ریٹین کر پائیں گے، وگرنہ گڈ فار نتھنگ، مجبور ہوں گے. تو بے روزگاری اس میں باعث بن رہی ہے، وجہ بن رہی ہے اگر آپ ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے. اور شوگر کی انڈسٹری سے وابستہ لوگ اس بارے میں حکومت کو لکھ کر تھک چکے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب مین پاور بنتی ہے ان تمام انڈسٹریز کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے. ان کے حال پہ رحم کریں، شوگر ہمیں ایکسپورٹ کرنے دیں. حالانکہ یہی شوگر کوئی 7-8 لاکھ ٹن سمگل ہونے کی بھی اطلاعات تھی پچھلے برس پابندی کے باوجود. ابھی جو اجازت دی وہ 1.5 ٹن آپ نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی چند دنوں کے لیے، اس سے یہ افاقہ نہیں ہوگا. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ اس معاملے پہ نظر ثانی کرے. کوئی ایک شعبہ اگر ایسا ہے جو بتی اور بجلی کے بغیر اور گیس کے بغیر خود سے اپنی پیداوار کرتا ہے تو اسے انکریج کریں.
یہاں پہ خلیج میں کئی ایسی شوگر ملز بھی تھیں جو را شوگر ہم سے لے کے خود پروسیس کر کے دنیا کرتے تھے. اب برازیل اور بھارت اسے لیڈ کر رہا ہے. ہمیں لیڈ کرنا چاہیے تھا کہ اس شعبے میں پوٹینشیل تھی. حکومت کو نظر ثانی کرنی ہوگی, ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دینا ہوگی. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.